السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو اب شروع کرتے ہیں 15 سپارے کا تعارف۔ تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو کلک کیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس بارے میں 2 حصے ہیں، سورہ بنی اسرائیل مکمل اور سورہ کہف کا زیادہ تر حصہ۔ سورہ بنی اسرائیل میں 4 باتیں یہ ہیں: واقعہ معراج، بنی اسرائیل کا فتنہ و فساد، اسلامی ادب و اخلاق، دیگر مضامین۔ واقعہ معراج میں جسمانی اور جاگنے کی حالت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا۔ بنی اسرائیل کا فتنہ فساد۔ بنی اسرائیل کا پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ تم لوگوں کو 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت شعیب علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی تو بدبخت نسل کو ان پر مسلط کر دیا گیا۔ دوسری بار حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو بابل کا بادشاہ ان پر مسلط ہو گیا۔ اسلامی آداب و اخلاق کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آیت نمبر 23 سے لے کر 39 تک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کو ان کا حق دو، مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، نہ بخل کرو، نہ ہاتھ اتنا کشادہ رکھو کہ کل کو پچھتانا پڑے، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کسی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، ناپ تول کرو تو پورا کرو، جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دیگر مضامین میں قرآن کریم کی عظمت، اس کے نزول کے مقاصد، اس کا معجزہ ہونا، اللہ کی طرف سے انسان کو تکریم دیا ہے، جان اسے روح اور زندگی جیسی نعمت کا عطا ہونا، نبی علیہ السلام کو نماز تہجد کا حکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ، قرآن کریم کے تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی حکمت، اللہ تعالیٰ کا شریک اور اولاد سے پاک ہونا، اسماء الحسنی کے ساتھ متصف ہونا۔ سورہ کہف کے ابتدائی حصے میں 2 باتیں یہ ہیں، 2 قصے اور 2 مثالیں ہیں۔ 2 قصے، پہلا قصہ اصحاب الکہف کا ہے۔ یہ وہ چند صحابہ ہیں جنہیں دقیانوس نامی بادشاہ نے بت پرستی پر مجبور کرنا تھا۔ وہ ہر ایسے شخص کو قتل کر دیتا جو اس کی شرکیت دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ان نوجوانوں کو ایک طرف مال و دولت کے انبار، اونچے عہدوں پر تقرر اور معیار زندگی کی بلند جیسی ترغیبات دی گئیں، اور دوسری طرف ڈرایا دھمکایا گیا اور جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی گئیں۔ ان نوجوانوں نے ایمان کی حفاظت کو ہر چیز پر مقدم جانا اور اسے بچانے کی خاطر نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے شہر سے بہت دور ایک پہاڑ غار تک پہنچ گئے۔ راستے میں ایک کتا بھی ان کے سامنے شامل ہو گیا۔ انہوں نے اس سے غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا۔ جب وہ غار میں داخل ہوئے تو اللہ نے انہیں گہری نیند سلا دیا۔ یہاں وہ 300 سال یا 900 سال تک سوتے رہے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو کھانے کی فکر ہوئی۔ انہیں میں سے ایک کھانا خریدنے کے لیے شہر آیا، وہاں سے پہچان لیا گیا۔ 3 صدیوں میں حالات بدل چکے تھے۔ اہل شرک کی حکومت کب تک ختم ہو چکی تھی اور اب موجودہ برسر اقتدار تھا۔ موحد برسر اقتدار تھا۔ ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑنے والے یہ نوجوان ان کی نظر میں قومی ہیروز کی حیثیت اختیار کر گئے۔ دوسرا قصہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے۔ اس کا ذکر اگلے پارے میں شروع ہوگا۔ 2 مثالیں۔ پہلی مثال 2 شخص تھے، ایک کے باغات تھے، دوسرے غریب تھا۔ باغات والا اکڑتا تھا، غریب نے کہا اکڑ نہیں، ماشاءاللہ کہا کرو۔ وہ نہ مانا، اللہ کا عذاب آیا، اس کے باغات جل گئے، وہ شرمندہ ہو گیا۔ دوسری مثال دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برسا، زمین سرسبز ہوگی، کچھ عرصے بعد کچھ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
اللہم صلی علی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ تو تھا 15ویں پارے کا مختصر سا تعارف۔ تو دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، رمضان المبارک اچھے سے گزر رہا ہوگا امید ہے، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔